سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس پوری زمین جس کے اوپر ہم رہتے ہیں، اس کا حجم ہماری ذات کے حجم سے کتنا زیادہ بڑا ہے۔ اور پھر ذرا تصور کیجئے کہ یہ سورج جو ہمیں روشنی دیتا ہے، یہ سورج ہماری زمین سے کتنا بڑا ہے۔ اور پھر یہ تصور کیجئے کہ یہ سورج جس کہکشاں کے اندر ہے، ہماری زمین جس کہکشاں کے اندر ہے، ہماری یہ کہکشاں اس سورج کے مقابلے میں کتنی زیادہ بڑی ہے۔ اور پھر اس چیز کا تصور کیجئے کہ ہمارے سورج سے لاکھوں، کروڑوں، بلکہ اربوں گنا زیادہ بڑے بڑے ستارے ہماری اس کہکشاں کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر یہ غور کیجئے کہ ہماری اس کائنات کے اندر ہماری کہکشاں سے اربوں گنا بڑی بڑی کہکشائیں اربوں کھربوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ اور اس وقت تک ہم اپنی کائنات کے جن حصوں تک پہنچ سکے ہیں، جن حصوں کا ہمیں پتہ لگ سکا ہے، وہ مشکل سے 1-2% بھی نہیں۔ تو پھر سوچئے کہ کائنات کا وہ عظیم ترین حصہ جہاں تک ہم ابھی پہنچ ہی نہیں سکے، کائنات کا وہ حصہ کس قدر بڑا ہے۔ اور پھر اس چیز پر غور کیجئے کہ اس وقت سائنسداں کہتے ہیں کہ ہماری جو کہکشاں ہے اور باقی جو کہکشائیں اس کائنات کے اندر، یونیورس کے اندر موجود ہیں، یہ کہکشائیں ایک دوسرے سے بھاگ رہی ہیں، دور بھاگتی جا رہی ہیں، گویا کہ یہ پھیل رہی ہیں۔ آپ اسٹیفن ہاکنگ کو جانتے ہیں اور اس کی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم، اس کتاب کے اندر اس نے لکھا ہے کہ 1929 میں ایک ماہر فلکیات نے سب سے پہلے دنیا کے سامنے یہ نظریہ پیش کیا کہ کائنات کی کہکشائیں ایک دوسرے سے بہت تیزی کے ساتھ دوری پر جا رہی ہیں، ایک دوسرے سے بھاگ رہی ہیں۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ یہ انکشاف، یہ جو تحقیق ہے کہ کہکشائیں ایک دوسرے سے دور بھاگ رہی ہیں، یہ واقعی اس صدی کا سب سے بڑا انکشاف ہے۔ اور سائنسی اصول کے تحت یہ کہکشائیں ایک دوسرے سے جس رفتار کے ساتھ دور بھاگتی جا رہی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ 1 ارب سال کے اندر یہ کہکشائیں ایک دوسرے سے قریب 5 سے 10% زیادہ دور چلی جائیں گی۔ گویا کہ 1929 میں دنیا کو اس چیز کا پتہ چلا کہ یہ کائنات ہر وقت پھیل رہی ہے۔ لیکن کیا میں آپ کو اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات نہ بتاؤں؟ وہ بات، وہ خبر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ اس آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور بے شک ہم اسے پھیلا رہے ہیں۔ یہ جو آسمان، اور جب بھی قرآن پاک میں آسمان کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ تمام کے تمام ستارے، یہ سورج، ان کے مدار، ان کے راستے، یہ تمام کی تمام چیزیں جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو قرآن پاک کی زبان میں سما کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں، بے شک ہم ان چیزوں کو پھیلا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس انداز کو دیکھیے، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک، بالتاکید، یقینی طور پر ہم اسے پھیلا رہے ہیں۔ گویا کہ یہ جو دنیا کو پتہ چلا 1929 میں، اس کی خبر تو آج سے 1450 برس پہلے ہی ہمارے قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ ہم دنیا والوں کو اپنی نشانیاں دنیا جہان کے ہر ہر کونے میں، چپے چپے میں، اور خود ان کی ذات میں دکھائیں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حق صرف ان کے رب کی طرف سے ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قرآن میں بیان کی ہوئی حقیقتیں صرف قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ قرآن میں بتائی ہوئی ایک ایک چیز حرف بحرف، نقطہ بنقطہ سچی ہے اور ثابت شدہ حقیقتیں ہیں۔ یقیناً قرآن پاک کا یہ معجزہ اس لائق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اسی پر اپنی زندگی قربان کر دی جائے، اور یہ عزم، یہ عہد کیا جائے کہ پوری زندگی صرف اسی چیز میں ہم لگا دیں گے
کہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پوری دنیا کے تمام لوگوں تک ہم پہنچانے والے ہو جائیں۔ میں اس مشن کو آپ کے ساتھ مل کر شروع کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ ہمارے اس سفر میں ہمارے شریک ہیں؟